دسمبر کی وہ رات کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ آسمان سے برستی بارش کی بوندیں ہوٹل کے شیشے کی دیواروں پر اپنا سر پٹک رہی تھیں، جیسے اندر موجود مکینوں کو کسی آنے والے طوفان سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ مگر پرل کانٹیننٹل کے وسیع اور اس ہال میں موجود انسان اپنے اپنے مفادات اور انا کے خول میں اس طرح بند تھے کہ انہیں قدرت کا یہ اشارہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، خاص طور پر وہ دو وجود جو حال کے عین وسط میں آمنے سامنے بیٹھے تھے اور جن کی وجہ سے آج اس محفل کا درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی نیچے گر چکا تھا۔ آحت جہانگیر شاہ اور زرش شاہ، شہر کے سب سے بڑے بزنس امپائر شاہ گروپ آف انڈسٹریز کے دو وارث، دو کزنز اور کاغذ کے ٹکڑے پر ایک دوسرے کے شریک حیات ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے بدترین حریف بنے بیٹھے تھے۔ آحت نے اپنی مہنگی اطالوی سوٹ کی آستین درست کرتے ہوئے کلائی پر بندھی رولیکس گھڑی پر نظر ڈالی اور پھر نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں زرش کسی ملکہ کے وقار کے ساتھ براجمان تھی۔ گہرے زمردی رنگ کا لباس اس کی گوری رنگت کو مزید نکھار رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر موجود تاثرات برف کی طرح سرد تھے۔ وہ اپنی خمار آلود آنکھوں میں دنیا جہان کی بے رخی سمیٹے ہوئے تھی اور آحت کو یہ بے رخی زہر لگتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ آج کی یہ بولی صرف ایک زمین کے ٹکڑے کی نہیں ہے، بلکہ یہ اس جنگ کا حصہ ہے جو پچھلے 2 سال سے ان دونوں کے درمیان جاری تھی۔ اسٹیج پر موجود اناؤنسر نے جب بلو ایریا پروجیکٹ کا نام لیا تو ہال میں موجود تمام بزنس ٹائکونز کی نظریں ان دونوں پر جم گئیں۔ سب جانتے تھے کہ جب شیر اور شیرنی آمنے سامنے ہوں تو جنگل کے باقی جانور تماشائی بن جاتے ہیں۔ 50 کروڑ! آحت کی پاٹدار اور روبدار آواز ہال کے کونے کونے میں گونجی۔ اس کی آواز میں ایک ایسا تحکم تھا جسے سن کر کمزور دل والے پیچھے ہٹ جائیں، مگر زرش کے لبوں پر ایک ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے بڑی نفاست سے اپنے سامنے رکھا کافی کا مگ اٹھایا، ایک گھونٹ بھرا اور پھر پلے گارڈ ہوا میں لہرایا۔ 55 کروڑ! اس کی آواز میں کان جیسی کھنک اور فولاد جیسی مضبوطی تھی۔ آحت کے جبڑے بھنج گئے، اس کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ زرش اس پروجیکٹ میں دلچسپی نہیں رکھتی، وہ صرف آحت کو زج کرنے اور اس کا بجٹ خراب کرنے کے لیے بولی بڑھا رہی ہے۔ یہ عورت جانتی تھی کہ آحت کی دکھتی رگ کیا ہے۔ 60 کروڑ! آحت نے فوراً جواب دیا۔ اس کی نظریں زرش کے چہرے پر جمی تھیں، جیسے وہ اس کے دماغ میں چلنے والی ہر چال کو پڑھ لینا چاہتا ہو۔ حال میں سرگوشیاں شروع ہو چکی تھیں، کیونکہ اس زمین کی مارکیٹ ویلیو بمشکل 50 کروڑ تھی، مگر یہاں سودا زمین کا نہیں، انا کا تھا۔ زرش نے ایک لمحے کو توقف کیا، اس کی نظریں آحت کی آنکھوں سے ٹکرائیں اور پھر ماضی کا ایک دریچہ بے اختیار اس کے ذہن میں کھل گیا۔ وہ لمحہ جب وہ دونوں حریف نہیں حلیف ہوا کرتے تھے۔ یونیورسٹی کی لائبریری میں خاموشی تھی اور باہر ایسی ہی موسلا دار بارش ہو رہی تھی۔ زرش کتابوں کے ڈھیر کے پیچھے چھپی سسک رہی تھی جب آحت وہاں پہنچا تھا۔ ارے میری گڑیا رو رہی ہے، کس کی شامت آئی ہے؟ آحت نے بے چینی سے اس کے سامنے کرسی کھینچی تھی۔ زرش نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا تھا، آحت، فائنل پروجیکٹ میں میرے پارٹنر نے دھوکہ دے دیا، میں فیل ہو جاؤں گی، میری ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ آحت نے مسکراتے اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے تھے۔ وہ لمس آج بھی زرش اپنے روح پر محسوس کر سکتی تھی۔ پاگل لڑکی، جب تک آحت زندہ ہے تم ہار نہیں سکتی، تمہاری ہار میری موت ہے زرش۔ لاؤ دکھاؤ کیا پرابلم ہے، ہم دونوں مل کر کریں گے، اور یاد رکھنا ہم دونوں ایک ٹیم ہیں، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، شاہ فیملی کے یہ 2 ستارے کبھی نہیں ٹوٹیں گے۔ آحت کی آنکھوں میں اس وقت ایسی سچائی اور اپنائیت تھی کہ زرش کو لگا تھا کائنات کی سب سے محفوظ پناہ گاہ یہی ہے۔ اس نے معصومیت سے پوچھا تھا، وعدہ آحت، کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑو گے، چاہے بزنس ہو یا زندگی؟ آحت نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا، وعدہ زرش، میرا بزنس، میرا نام، میری پہچان سب تم سے ہے، تم میری طاقت ہو، کمزوری نہیں۔ ماضی کے الفاظ کی گونج حال کی روشنیوں میں گل ہو گئی۔ زرش نے ایک جھٹکے سے خود کو حال میں واپس کھینچا۔ وہ وعدے، وہ قسمیں سب سراب تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ آج وہی آحت اسے برباد کرنے کی در پہ تھا۔ دل میں اٹھنے والی ٹیس کو اس نے اپنی سرد مسکراہٹ کے نیچے دبا لیا اور کارڈ اٹھایا۔ 65 کروڑ! حال میں سناٹا چھا گیا۔ آحت کی برداشت جواب دے رہی تھی۔ اسے زرش کی یہ ضد اور سرکشی اپنے اندر کی آگ کو مزید بھڑکاتی محسوس ہوئی۔ اس کے چہرے پر تناؤ واضح تھا، گردن کی رگیں تن گئیں،
اس نے فیصلہ کن انداز میں میز پر مکہ مارا۔ 80 کروڑ! یہ رقم اتنی بڑی تھی کہ حال میں موجود کئی لوگوں کے منہ کھلے رہ گئے۔ زرش بھی چونکی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ پاگل پن ہے۔ 80 کروڑ! 80 کروڑ میں یہ پروجیکٹ سراسر گھاٹا ہے، لیکن آہد کی آنکھوں میں جو جنون تھا وہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر زرش کو جیتنے نہیں دے گا۔ زرش نے گہری سانس لی۔ وہ آہد کو مالی نقصان پہنچانا چاہتی تھی اور وہ اس میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اس نے بڑی ادا سے اپنا کارڈ میز پر رکھ دیا اور شانے اچکا دیے۔ مبارک ہو مسٹر آہد، آپ کی انا کی تسکین ہو گئی۔ یہ مٹی کا ڈھیر اب آپ کا ہوا۔ ہمیشہ کی طرح آپ نے جذبات میں آ کر عقل کا سودا کر دیا۔ زرش کا جملہ نشتر کی طرح آہد کے سینے میں پیوست ہوا۔ اناؤنسر نے ہتھوڑا مار کر ڈیل آہد کے نام کر دی، مگر آہد کو جیت کر بھی ہار کا احساس ہو رہا تھا، کیونکہ زرش کی آنکھوں میں شکست نہیں بلکہ تضحیک تھی۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد جب وہ باہر لابی میں نکلے تو فضا میں تناؤ برقرار تھا۔ آہد تیز قدموں سے چلتا ہوا زرش کے قریب پہنچا اور اس کا راستہ روک لیا۔ اس کا قد 6 فٹ 2 انچ تھا اور وہ اس وقت غصے میں بپھرا ہوا شیر لگ رہا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے زرش؟ تم مجھے ان چھوٹی حرکتوں سے ڈرا لو گی؟ میں بزنس رولز پر کھیلتا ہوں اور تم؟ آہد نے حقارت سے اسے سر تپا دیکھا۔ تم صرف سازشیں کرنا جانتی ہو، بالکل اپنے باپ کی طرح۔ زرش کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے آہد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، زبان سنبھال کر بات کرو آہد۔ سازشیں کون کرتا ہے یہ پورا خاندان جانتا ہے۔ وہ تم ہی تھے نا جس نے دادا جان کے مرنے کے بعد جائیداد کی تقسیم کے کاغذات پر میرے والد سے زبردستی سائن کروائے تھے۔ وہ تم ہی تھے جس نے مجھے بزنس سے بے دخل کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے تو صرف اپنا حق مانگا تھا اور تم نے مجھے دشمن بنا لیا۔ آہد نے دانت پیس کر کہا، حق؟ تم نے حق نہیں مانگا تھا زرش، تم نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا۔ میں نے تم سے محبت کی تھی اور تم نے اسے میری کمزوری سمجھ لیا۔ لیکن یاد رکھنا، آج میں نے 80 کروڑ کا نقصان صرف اس لیے کیا ہے تاکہ تمہیں بتا سکوں کہ آہد جہانگیر شاہ کے سامنے تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے۔ زرش کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، مگر اس نے پلک جھپک کر اسے گرا دیا۔ محبت کا نام مت لو آہد، تمہارے منہ سے یہ لفظ گالی لگتا ہے۔ جس انسان نے اپنی بیوی کو صرف اس لیے گھر کے ایک حصے تک محدود کر دیا ہو کہ وہ اس کی بزنس رقیب ہے، وہ محبت نہیں جانتا۔ ہٹو میرے راستے سے۔ وہ اسے کندھے سے ٹکر مارتی ہوئی باہر نکل گئی، جہاں اس کا ڈرائیور گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ آہد اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ بارش کی بوندیں اب طوفان کی شکل اختیار کر چکی تھیں، بالکل آہد کے اندر چلنے والے طوفان کی طرح۔ وہ دونوں اپنے اپنے راستے پر چل پڑے تھے، مگر منزل دونوں کی تباہی تھی۔ اسی رات شاہ ہاؤس کا منظر بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ باہر کی طوفانی بارش کا اثر گھر کے اندر بھی محسوس ہو رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر خاموشی کا راج تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب پورا خاندان اکٹھا ہوتا تھا، مگر دل پھٹے ہوئے تھے۔ دنیا کو دکھانے کے لیے وہ ایک خاندان تھے، مگر سب جانتے تھے کہ دراڑیں پڑ چکی ہیں، بس آخری کیل باقی ہے۔ آہد کے والد جہانگیر شاہ اور زرش کے والد عالمگیر شاہ خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے سرد مہری تھی۔ زرش سادہ سے لباس میں ملبوس تھی، مگر اس کے چہرے پر تھکن واضح تھی۔ آہد کرسی کھینچ کر بیٹھا تو چمچ پلیٹ سے ٹکرانے کی آواز گونجی۔ جہانگیر شاہ نے طنزی انداز میں گفتگو کا آغاز کیا، سنا ہے آج ہماری بہو بیگم نے ہمیں نیچے دکھانے کی بہت کوشش کی، مگر شاید یہ بھول گئیں کہ شاہ خاندان کا وارث آہد ہے، کوئی اور نہیں۔ زرش کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا۔ اس نے تڑپ کر اپنے تایا کو دیکھا جو اب سستر بھی تھے۔ تایا جان، بزنس میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا، وہاں صرف حریف ہوتے ہیں، اور یہ بات مجھے آپ کی بیٹی نے سکھائی ہے۔ ابھی جہانگیر شاہ کچھ بولتے کہ عالمگیر شاہ نے لقمہ دیا۔ بیٹی ٹھیک کہہ رہی ہے بھائی صاحب، اگر آہد میں قابلیت ہوتی تو اسے 80 کروڑ لگا کر اپنی عزت نہ بچانی پڑتی۔ عقل مند بزنس مین جذبات سے نہیں دماغ سے کھیلتے ہیں۔ آہد پانی کا گلاس زور سے میز پر پٹختے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ پانی چھلک کر میز پوش پر گر گیا۔ بس بہت ہو گیا، آپ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ روز کا یہ تماشا برداشت نہیں ہوتا مجھ سے۔ چچا جان، آپ کی بیٹی نے میرے پروجیکٹس کو سبوتاژ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے، اور آپ مجھے عقل کا درس دے رہے ہیں۔ اور زرش، اس نے انگلی اٹھا کر اپنی بیوی کی طرف اشارہ کیا جو اب بھی پتھر بنی بیٹھی تھی،
اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے ہرا سکو گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں تمہیں برباد کر دوں گا زرش، اتنا کہ تم اپنے وجود کے لیے بھی ترسو گی۔ زرش بھی کھڑی ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ تو کر دو برباد آہت، تم نے ویسے بھی چھوڑا کیا ہے؟ 2 سال سے میں اس گھر میں ایک قیدی کی طرح جی رہی ہوں، نہ تم مجھے بیوی مانتے ہو نہ پارٹنر۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ اگر اتنی ہی نفرت ہے تو طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ آزاد کر دو مجھے اس عذاب سے۔ حال میں موت کا سا سناٹا چھا گیا، طلاق کا لفظ گونجتا رہا۔ گھر کی بڑی بیگمات یعنی آہت کی ماں اور زرش کی پھپھو نے ایک دوسرے کو بینی خیز نظروں سے دیکھا۔ ان کے چہروں پر ایک کمینی سے مسکراہٹ تھی جسے انہوں نے فوراً چھپا لیا۔ یہی تو وہ چاہتی تھی۔ آہت کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ وہ میز کے گرد چکر لگا کر زرش کے قریب آیا، اتنا قریب کہ زرش کو اس کی گرم سانسیں محسوس ہو رہی تھی۔ آزاد؟ آہت نے سرگوشی کی جو کسی دھاڑ سے زیادہ خوفناک تھی۔ اتنی آسانی سے نہیں مسز آہت، تم نے میری محبت کا سودا کیا ہے، اب میں تمہاری زندگی کا سودا کروں گا۔ یہ نکاح کا طوق تمہارے گلے میں تب تک رہے گا جب تک میں نہ چاہوں۔ تمہیں تڑپتا دیکھنا مجھے سکون دیتا ہے۔ زرش نے روتے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ آہت نے غصے میں کرسی کو ٹھوکر ماری اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ زرش سے نفرت کرتا ہے، مگر جب زرش نے طلاق کا کہا تو اس کے دل میں کچھ ٹوٹا تھا، ایک انجانا خوف جو اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آہت اپنے کمرے میں پہنچا، ٹائی کھینچ کر فرش پر پھینکی اور صوفے پر گر گیا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ ابھی وہ آنکھیں موندے ہی پڑا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کا خاص سیکرٹری اور بچپن کا دوست سارم گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا۔ آہت، بہت گڑبڑ ہو گئی ہے، آہت نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ اب کیا ہوا سارم؟ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ سارم نے آگے بڑھ کر ایک ٹیبلٹ آہت کے سامنے رکھا۔ نہیں آہت، یہ دیکھنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ ہمارا آنے والا سب سے بڑا پروجیکٹ سائبر سٹی، اس کا سارا خفیہ ڈیٹا لیک ہو گیا ہے۔ آہت بجلی کی تیزی سے اٹھ بیٹھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ ڈیٹا صرف میرے پرسنل سرور پر تھا اور وہ سرور ہیک نہیں ہو سکتا۔ سارم نے نظریں جھکا لی۔ وہ ہیک نہیں ہوا آہت، اسے پاس ورڈ کے ذریعے ایکسیس کیا گیا ہے اور آئی پی ایڈریس ٹریس کرنے پر پتہ چلا ہے کہ یہ فائلز زرش بھابی کے پرسنل لیپ ٹاپ سے ہمارے حریف کمپنی کو ٹرانسفر کی گئی ہیں۔ آہت کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی، صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ آہت کا دماغ معاف ہو گیا۔ زرش؟ اس نے بے یقینی سے دہرایا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ بزنس میں مجھ سے لڑ سکتی ہے مگر وہ اتنی نہیں گر سکتی کہ میرے خواب بیچ دے۔ میں نے اس پروجیکٹ پر 3 سال محنت کی ہے۔ سارم نے افسوس سے کہا۔ ثبوت سامنے ہے آہت، لاگ ان ٹائمنگ دیکھو، یہ وہی وقت ہے جب تم گھر پر نہیں تھے۔ اس کے پاس پاسورڈ تھا کیونکہ تم نے خود اسے دیا تھا، یاد ہے؟ آہت کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ ہاں، شادی کے ابتدائی دنوں میں جب محبت عروج پر تھی۔ آہت نے ہنستے ہوئے زرش کو اپنے ہر اکاؤنٹ، ہر لاکر کا پاسورڈ دیا تھا کہ تمہارے اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ آج وہی محبت اس کی پیٹھ میں خنجر بن کر اتری تھی۔ آہت کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا۔ اب وہاں دکھ نہیں، صرف وحشت تھی، خالص نفرت کی وحشت۔ اس نے ٹیبلٹ کو دیوار پر دے مارا جس سے وہ چکنا چور ہو گیا۔ زرش شاہ، تم نے میری محبت کا بھرم توڑا تھا، آج تم نے میرے اعتماد کا آخری تنکا بھی توڑ دیا۔ میں تمہیں زندہ گاڑ دوں گا۔ وہ کسی زخمی شیر کی طرح دھاڑتا ہوا کمرے سے نکلا۔ راہداریوں میں اس کے بھاری قدموں کی آواز گونج رہی تھی۔ ملازم سہم کر پیچھے ہٹ گئے۔ وہ سیدھا زرش کے کمرے کے باہر پہنچا اور بنا دستک دیے دروازے کو ایک زوردار لات مار کر کھولا۔ زرش کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کی تاریکی کو دیکھ رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ دہل کر مڑے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، آہت طوفان کی طرح اس کے قریب پہنچا اور اس کا بازو دبوچ کر اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ زرش کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ آہت، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑو مجھے، درد ہو رہا ہے۔ آہت نے اس کے بازو پر اپنی گرفت مزید سخت کر دی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ درد؟ تمہیں درد کا پتہ بھی ہے زرش؟ جو درد تم نے مجھے دیا ہے اس کے آگے یہ کچھ بھی نہیں۔ تم نے میرے پروجیکٹ کی فائلز لیک کی، تم نے میرے حریفوں کو میرا ڈیٹا بیچا،
کتنے پیسے ملے تمہیں میری بربادی کے؟ بولو۔ آہد کی آواز میں اتنی گرج تھی کہ زرش کا دل کانپ اٹھا۔ وہ حیرت اور صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ تم پاگل ہو گئے ہو آہد؟ میں نے کوئی فائل لیک نہیں کی، میں تو اپنے کمرے سے باہر بھی نہیں نکلی، تم مجھ پر اتنا گھٹیا الزام کیسے لگا سکتے ہو؟ آہد نے نفرت سے اسے جھٹکا دیا۔ زرش لڑکھڑا کر قالین پر گر گئے۔ جھوٹ جھوٹ جھوٹ، تمہارا پورا وجود جھوٹ ہے زرش۔ ثبوت ہے میرے پاس، تمہارے لیپ ٹاپ سے ڈیٹا گیا ہے، تم نے میرا پاسورڈ استعمال کیا جو میں نے تمہیں امانت کے طور پر دیا تھا۔ تم اتنی نیچ نکلو گی میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ زرش روتے ہوئے بولی، خدا کی قسم آہد، میں نے ایسا نہیں کیا، یہ کوئی سازش ہے، کوئی ہم دونوں کو لڑوانا چاہتا ہے، میری بات کا یقین کرو۔ آہد نے جھک کر اس کا چہرہ اپنی انگلیوں کی گرفت میں لے لیا۔ اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا اور کاٹدار تھا۔ یقین؟ یہ لفظ تم بھول جاؤ زرش۔ آج تک میں لحاظ کر رہا تھا کہ تم میرے چچا کی بیٹی ہو، میری بیوی ہو، لیکن آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم صرف ایک بزنس وومن ہو جسے منافع کے لیے کچھ بھی بیچنے میں آر نہیں۔ سن لو، آج سے تمہاری اور میری جنگ میں کوئی اصول نہیں ہوں گے۔ تم نے میرا پروجیکٹ برباد کیا ہے، اب میں تمہاری ہستی مٹا دوں گا۔ اب تم دیکھو گی کہ آہد جہانگیر شاہ دشمنی کیسے نبھاتا ہے۔ وہ اسے وہی روتا بلکتا چھوڑ کر مڑا اور دروازے کو اتنی زور سے بند کیا کہ دیواریں لرز اٹھی۔ زرش وہیں زمین پر بکھر گئے۔ باہر آسمانی بجلی کڑکی اور سارا کمرہ روشن ہو گیا، مگر زرش کی زندگی میں جو اندھیرا چھایا تھا وہ اب شاید کبھی ختم نہیں ہونے والا تھا۔ وہ بے گناہ تھی، مگر سازش کا جال اتنا مضبوط تھا کہ اس کی سچائی اس میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ نفرت کے سفر کا باقاعدہ آغاز تھا اور انجام ابھی بہت دور تھا۔ اور یہ نفرت کا سفر شروع کہاں سے ہوا تھا؟ شاید وہاں سے جب محبت کے اعتبار میں پہلی دراڑ آئی۔ کمرے میں موجود حبس زرش کے دم گھٹنے کا سبب بن رہا تھا۔ آہد کے جانے کے بعد وہ وہیں قالین پر بے سدھ پڑی رہی، جیسے اس کے جسم سے روح کھینچ لی گئی ہو۔ اس کے کانوں میں آہد کی وہ دھاڑ گونج رہی تھی جس میں اس نے زرش کو خیانت کا مرتکب ٹھہرایا تھا، لیکن اس بار تکلیف کی شدت کچھ اور تھی۔ آہد کا غصہ بیجا نہیں تھا، اس کے پاس ثبوت تھے، بالکل ویسے ہی جیسے 2 سال پہلے اس کے پاس وصیت کا ثبوت تھا۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی۔ زرش نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چہرے پر بکھری لٹوں کو پیچھے کیا اور اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے سامنے دیوار پر لگی اس تصویر کو دیکھا جو اب ترچھی ہو چکی تھی۔ وہ تصویر جس میں وہ دونوں مسکرا رہے تھے۔ زرش کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ تم ہمیشہ ثبوتوں پر یقین کرتے ہو آہد، کبھی میری آنکھوں میں نہیں پڑھا کہ سچ کیا ہے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھی اور تصویر کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ذہن کے پردے پر ماضی کی وہ فلم چلنے لگی جب ان کے درمیان کوئی دیوار، کوئی پردہ اور کوئی غلط فہمی نہیں تھی۔ وہ وقت جب آہد کی دنیا زرش سے شروع ہو کر زرش پر ختم ہوتی تھی۔ 2 سال قبل کا زمانہ جب شاہ ہاؤس میں کہہ کے گونجتے تھے۔ آہد اور زرش کی منگنی ہو چکی تھی اور وہ دونوں خاندان کے لاڈلے تھے۔ ایک شام آہد زرش کو لے کر لان کے ایک گوشے میں بنے پرسکون بینچ پر بیٹھا تھا۔ زرش، تم جانتی ہو مجھے تم سے محبت کیوں ہے؟ آہد نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ زرش نے شرارت سے جواب دیا، کیونکہ میں خوبصورت ہوں۔ آہد نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، خوبصورت تو بہت ہے، مجھے تم سے محبت اس لیے ہے کیونکہ تم شفاف ہو، شیشے کی طرح۔ تمہارے دل میں جو ہوتا ہے وہی زبان پر ہوتا ہے، اور میں آہد جہانگیر شاہ صرف ایک چیز سے ڈرتا ہوں، اور وہ ہے دھوکہ۔ زرش نے اس کا ہاتھ تھام کر یقین دلایا تھا۔ آہد، اگر کبھی ایسا مقام آیا کہ تمہیں میری زبان اور میری آنکھوں میں سے کسی ایک کا یقین کرنا پڑے تو تم کس کا کرو گے؟ آہد نے مسکرا کر کہا تھا، تمہاری آنکھوں کا، کیونکہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ اب تو ہمارا رشتہ اعتبار اور محبت کی ایسی ڈور سے بننے والا ہے جو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ آہد نے شرارت کی کیونکہ وہ دادا جان کو منا کر آیا تھا۔ شاہ ہاؤس کی وسیع اور عریض عمارت اس رات دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ ہر طرف کمکموں کی کہکشاں اتری ہوئی تھی اور گلاب و موتیا کی مہک نے فضا کو معطر کر رکھا تھا۔ یہ وہ رات تھی جس کا خواب آہد اور زرش نے بچپن سے دیکھا تھا۔ لان کے وسط میں خوبصورت اسٹیج سجایا گیا تھا جہاں خاندان کے بزرگ اور مہمان موجود تھے۔ ایک طرف مردانہ حصے میں نکاح خواہ موجود تھے اور دوسری طرف زنانہ حصے میں زرش اپنی سہیلیوں اور کزنز کے حصار میں بیٹھی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا روایتی روسی جوڑا پہن رکھا تھا جس پر سنہرا کام تھا۔
بھاری جویلری اور ہاتھوں میں لگی مہندی اسے کسی اپسرا سے کم نہیں بنا رہی تھی، لیکن اس کے چہرے کا نکھار ان سب چیزوں سے بڑھ کر تھا جو آہد کے نام کی نسبت سے اس کے چہرے پر آیا تھا۔ ادھر مردانہ حصے میں آہد آف ورڈ شیروانی میں ملبوس، سر پر کلہ سجائے کسی شہزادے کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی بے چینی دیدنی تھی، اس کی نگاہیں بار بار اس پردے کی طرف اٹھ رہی تھیں جس کے پیچھے اس کی زندگی، اس کی زرش بیٹھی تھی۔ نکاح خواہ نے جب ایجاب و قبول کا مرحلہ شروع کیا تو حال میں خاموشی چھا گئی۔ کیا آپ کو زرش بنت عالمگیر شاہ اپنے نکاح میں قبول ہے؟ سوال ابھی پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ آہد کی پرجوش اور محبت میں ڈوبی آواز گونجی، قبول ہے۔ 3 بار اقرار کے ساتھ ہی حال مبارک ہو کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ دادا جان ویل چیئر پر بیٹھے آپ دیدہ ہو گئے اور انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں۔ دوسری طرف زرش نے جب دھیمی آواز میں قبول ہے کہا تو اس کی آنکھوں سے خوشی کا ایک آنسو ٹپک کر اس کے ہاتھ پر لگی مہندی میں جذب ہو گیا۔ نکاح کے فوراً بعد عارسی مصحف کی رسم کے لیے آہد کو زنانہ حصے میں لایا گیا۔ جب وہ زرش کے برابر میں بیٹھا تو دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کو سنائی دے رہی تھیں۔ سلمہ بیگم، زرش کی امی نے پیار سے دونوں کے سر پر دوپٹہ تانا اور سامنے آئینہ رکھا۔ آئینے میں جب آہد کی نظر زرش کے جھکے ہوئے شرماتے ہوئے چہرے پر پڑی تو وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے صرف زرش کے سننے کے لیے سرگوشی کی، آخرکار تم میری ہو گئی۔ زرش، آج اس آئینے میں دیکھ لو، یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں ہم دو نظر آ رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں آج سے ہم ایک ہیں۔ میری روح اب تمہارے وجود میں ہے۔ زرش نے پلکیں اٹھا کر آئینے میں آہد کی آنکھوں میں دیکھا جہاں عشق کا ایک سمندر موزن تھا۔ اس نے کامتے لبوں سے جواب دیا، مجھے ڈر لگتا ہے آہد، اتنی خوشی۔ آہد نے میز کے نیچے سے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لیا اور انگوٹھے سے اس کی ہتھیلی سہلائی۔ ڈرنا منع ہے مسز آہد، جب تک میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے دنیا کی کوئی طاقت، کوئی سازش، کوئی طوفان ہمیں جدا نہیں کر سکتا۔ یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ ہم دونوں اس گھر کی بنیاد ہیں اور یہ بنیاد کبھی نہیں ہلے گی۔ اسی لمحے دادا جان وہاں آئے اور آہد کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جیتا رہ میرا شیر، آج تم نے میرا خواب پورا کر دیا۔ دیکھنا تم دونوں مل کر اس خاندان کو نئی بلندیوں پر لے جاؤ گے۔ سلمہ بیگم نے آہد کی پیشانی چومی اور تائی جان نجمہ بیگم نے بھی مسکراتے مبارکباد دی۔ گو کہ ان کی مسکراہٹ میں کھوٹ تھا، مگر اس وقت آہد اور زرش کو سوائے ایک دوسرے کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ لمحہ اتنا مکمل، اتنا پاکیزہ اور اتنا سحر انگیز تھا کہ وقت بھی وہیں تھم جانا چاہتا تھا۔ آہد نے زرش کے کان میں کہا، آج کی رات گواہ ہے زرش، موت تو آ سکتی ہے مگر ہماری جدائی نہیں۔ اور زرش نے اعتبار کی ڈوری ہمیشہ کے لیے آہد کے ہاتھ میں تھما دی۔ بے خبر کی تقدیر ان کے وعدوں پر ہنس رہی تھی۔ گھر کا ماحول تب بگڑنا شروع ہوا جب برطانیہ سے پھپھو شہلہ کی آمد ہوئی۔ وہ اکیلی نہیں تھی، ان کے عزائم ان کے ساتھ تھے۔ ان کا بیٹا دانیر آوارہ گرد اور نکٹھو تھا، جسے وہ شاہ امپائر کے کسی بڑے عہدے پر دیکھنا چاہتی تھی، اور اس کا شارٹ کٹ زرش سے شادی تھی۔ چونکہ زرش اور آہد کا نکاح ہو چکا تھا، مگر شہلہ پھپھو کی نظر میں وہ کاغذ کا ٹکڑا تھا جسے وہ ردی میں پھینکنے آئی تھی۔ شہلہ پھپھو بہت ہوشیار کھلاڑی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سیدھا حملہ کرنے سے وہ سب کی نظروں میں آ جائیں گی، اس لیے انہوں نے منافقت کی چادر اوڑھ لی۔ وہ زرش اور اس کی ماں سلمہ بیگم کے منہ پر انتہائی میٹھی تھی۔ زرش کو دیکھتے ہی گلے لگا لیتی، ہائے میری بچی کتنی پیاری ہے، بالکل گڑیا۔ آہد تو بہت خوش قسمت ہے۔ وہ زرش کے پاس بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتی اور اسے یہ باور کرواتی کہ وہ اس کی سگی ماں جیسی ہیں، لیکن جو ہی وہ تائی جان نجمہ بیگم کے پاس جاتی ان کا لہجہ بدل جاتا۔ وہ تائی کی کانوں میں زہر گھولتی، بھابھی تم دیکھ نہیں رہی، ابا جی سارا دن زرش اور عالمگیر بھائی کے گن گاتے ہیں۔ مجھے تو شک ہے کہ کہیں وہ جائیداد کا بڑا حصہ عالمگیر کے نام نہ کرتے۔ اور ویسے بھی زرش بہت چالاک ہے، وہ میٹھا بن کر سب ہتھیا لے گی اور تم دیکھتی رہ جاؤ گی۔ اب تو نجمہ بیگم جو فطری طور پر تھوڑی انسیکیور تھی اس زہر کا اثر لینے لگی۔ انہیں سلمہ بیگم اور زرش کی ہر بات میں سازش نظر آنے لگی۔ وہ قیامت خیز رات جب دادا جان کو دل کا دورہ پڑا، گھر کی بنیادیں ہل گئیں۔ مرد حضرات ہسپتال میں تھے۔ گھر پر شہلہ پھپھو نے اپنا آخری پتا پھینکا۔ وہ گھبرائی ہوئی نجمہ بیگم کے پاس گئی۔ بھابھی ابھی خبر ملی ہے کہ ابا جی کی حالت بہت نازک ہے، اور پتہ ہے عالمگیر بھائی وکیل کو لے کر وہی موجود ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ابا جی کے آخری وقت کا فائدہ اٹھا کر وہ وصیت بدلوا لیں۔ تم ابھی سلمہ سے بات کرو، اسے کہو کہ وہ اپنے شوہر کو روکے۔
نجمہ بیگم غصے اور خوف میں پاگل ہو گئی۔ وہ آندھی کی طرح سلمہ بیگم کے کمرے میں گئی جو مصلے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ نجمہ بیگم نے جا کر انہیں جھنجھوڑا۔ اٹھو سلمہ، بڑا ڈرامہ رچا رہی ہو عبادت کا۔ تمہارا شوہر وہاں میرے سسر کو لوٹنے کی تیاری کر رہا ہے اور تم یہاں مگرمچھ کے آنسو بہا رہی ہو۔ سلمہ بیگم جو دل کی مریضہ تھی ہڑبڑا کر اٹھی۔ بھابی، خدا کا خوف کریں، عالمگیر تو صرف ابا جی کی خدمت کر رہے ہیں۔ اسی وقت زرش کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ماں کی دوائی تھی۔ اس نے دیکھا کہ تائی جان اس کی ماں پر چیخ رہی ہیں۔ بکواس بند کرو، تم لوگ جائیداد کے بھوکے ہو۔ تم چاہتے ہو ابا جی مر جائیں تاکہ سب تمہارا ہو جائے۔ تم دونوں ماں بیٹی نے جادو کر دیا اس گھر پر۔ سلمہ بیگم یہ صدمہ اور تہمت برداشت نہ کر سکی۔ ان کے سینے میں شدید درد اٹھا اور وہ وہیں قالین پر ڈھیر ہو گئیں۔ زرش چیخ مار کر آگے بڑھی۔ امی! اس نے ماں کا سر گود میں رکھا۔ سلمہ بیگم کا سانس سکھڑ رہا تھا۔ نجم بیگم بھی گھبرا کر پیچھے ہٹیں۔ اسی لمحے شہلا پھپھو اندر آئیں اور منظر دیکھ کر فوراً زرش کے پاس بیٹھ گئیں۔ ہائے اللہ! سلمہ بھابی کو کیا ہوا؟ زرش بیٹا جلدی پانی لاؤ۔ زرش پانی لینے بھاگی مگر جب تک واپس آئی سلمہ بیگم کی آنکھیں پتھرا چکی تھیں۔ وہ تائی جان کے بہتان کا بوجھ لے کر دنیا سے جا چکی تھیں۔ زرش نے تڑپ کر تائی جان کو دیکھا۔ آپ نے مار دیا میری امی کو۔ آپ کے لفظوں نے جان لے لی ان کی۔ نجمہ بیگم سہم گئی لیکن اپنی انا میں فوراً دفاعی انداز اپنایا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ خود گری ہیں، مجھ پر الزام مت لگاؤ۔ شیلا پھپھو نے زرش کو گلے لگا لیا اور مگرمچھ کے آنسو بہانے لگی۔ میری بچی، صبر کرو، اللہ کی مرضی یہی تھی۔ اسی رات ہسپتال میں دادا جان کا انتقال ہو گیا اور گھر میں سلمہ بیگم کا 2 لاشیں اور ایک قیامت۔ آحت جب گھر آیا تو وہ ٹوٹ چکا تھا۔ اسے بتایا گیا کہ چچی سلمہ بیگم کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ وہ روتا ہوا زرش کے پاس جانا چاہتا تھا مگر اس کے باپ جہانگیر شاہ اور ماں نے اسے گھیر لیا۔ تائی جان نے آحت کے کان میں زہر بھرا۔ آحت، تمہارے چچا اور چچی نے آج جو تماشا کیا اس نے تمہارے دادا کی جان لے لی۔ عالمگیر نے ہسپتال میں جائیداد کی بات کی تھی جسے ابا جی کو صدمہ پہنچا۔ آحت نے یقین نہیں کیا۔ نہیں ماما، چچا ایسے نہیں ہیں اور نہ زرش۔ لیکن اگلی صبح جو ہوا اس نے آحت کے یقین کی دھجیاں اڑا دی۔ تدفین کے بعد وکیل نے وصیت نامہ پڑھا۔ یہ وہ وصیت تھی جسے شیلا پھپھو نے بھاری رشوت دے کر جعلی تیار کروایا تھا اور اس پر دادا جان کے اصلی دستخط کسی پرانے کاغذ سے ٹریس کیے گئے تھے۔ وکیل نے پڑھا، میں حشمت شاہ اپنے ہوش و حواس میں یہ تحریر کرتا ہوں کہ میرے چھوٹے بیٹے عالمگیر شاہ کے مسلسل اصرار اور تقاضے پر میں جائیداد کو اپنی زندگی میں ہی تقسیم کر رہا ہوں۔ عالمگیر کا کہنا ہے کہ وہ جہانگیر کے ساتھ بزنس نہیں کر سکتا، لہٰذا فیکٹری بھی اور سی عالمگیر کے نام کی جاتی ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ عالمگیر شاہ زرش کے والد سختے میں آ گئے۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے کبھی ابا جی سے ایسا نہیں کہا، یہ وصیت جعلی ہے۔ جہانگیر شاہ غصے سے کھڑے ہوئے اور اپنے بھائی کے سامنے کاغذ لہرا دیا۔ جعلی؟ یہ ابا جی کے دستخط ہیں عالمگیر۔ تم نے باپ کو قبر میں اتار دیا صرف دولت کے لیے۔ تمہارا کوئی بیٹا نہیں اس لیے تم اس قدر انسیکیور ہو گئے۔ آہت پتھر کا ہو چکا تھا۔ وہ کاغذ اس کے ہاتھ میں آیا۔ دستخط بالکل اصلی لگ رہے تھے اور عبارت صاف کہہ رہی تھی کہ یہ مطالبہ عالمگیر کا تھا۔ آہت کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اسے اپنی ماں کی بات سچ لگنے لگی کہ چچا نے دادا کو ٹارچر کیا تھا۔ آہت آہستہ آہستہ چلتا وہ زرش کے پاس آیا جو ایک کونے میں سفید چادر میں لپٹی ماں کے غم میں نڈھال بیٹھی تھی۔ شیلا پھپھو زرش کے ساتھ بیٹھی اس کے آنسو پونچھ رہی تھیں تاکہ زرش کو لگے کہ صرف پھپھو ہی اس کے مخلص ہیں۔ آہت نے وہ کاغذ زرش کے سامنے کیا۔ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، نفرت نہیں بلکہ شدید دکھ تھا۔ زرش، مجھے بتاؤ یہ جھوٹ ہے؟ بتاؤ کہ تمہارے باپ نے دادا جان سے یہ نہیں لکھوایا۔ زرش نے بھیگی آنکھوں سے اس کاغذ کو دیکھا اور پھر آہت کو۔ تمہیں لگتا ہے میرے بابا ایسے کر سکتے ہیں آہت؟ آہت نے بے بسی سے کہا، یہ دستخط دادا کی ہے زرش۔ وصیت چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ یہ بٹوارہ تمہارے باپ نے مانگا ہے۔ میری ماں کہتی ہے کہ کل رات چچی جان نے بھی جائیداد کے لیے جھگڑا کیا تھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ زرش کو لگا جیسے کسی نے اس کے زخموں پر نمک چھڑک دیا ہو۔ وہ تڑپ کر اٹھی۔ اس کی ماں ابھی مری تھی اور ان پر جائیداد کے جھگڑے کا الزام لگایا جا رہا تھا، اور وہ نکاح، وہ سب جھوٹ تھا۔ اتنے سالوں کی محبت، کیا وہ سراب تھی؟ زرش نے کوئی صفائی نہیں دی۔
اس کے اندر کا دکھ اور رنا جاگ اٹھی۔ تمہاری ماں سچ کہتی ہے آہد، تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ میری ماں کو تمہاری ماں کے زہریلے تانوں نے مارا ہے۔ وہ جائیداد نہیں مانگ رہی تھی، وہ اپنی عزت بچا رہی تھی، لیکن تم آج اپنی ماں کی زبان بول رہے ہو اور اس کاغذ کے ٹکڑے کو میری محبت اور میرے باپ کی عزت سے زیادہ اہمیت دے رہے ہو۔ آہد نے اسے شانوں سے تھام لیا۔ میں سچ جاننا چاہتا ہوں زرش، مجھے منطق دو، مجھے ثبوت دو کہ یہ وصیت غلط ہے، ورنہ یہ کاغذ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ قاتل ہو۔ زرش نے آہد کے ہاتھوں کو جھٹک دیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید کرب اور غصہ تھا۔ اگر تمہارے دل کو ثبوت کی ضرورت پڑ گئی ہے آہد، تو جاؤ مان لو اس کاغذ کو سچ۔ میں اپنی ماں کی میت پر کھڑے ہو کر تمہیں صفائیاں نہیں دوں گی۔ اگر تمہارا دل گواہی نہیں دیتا کہ ہم بے گناہ ہیں تو پھر اس رشتے کا کوئی جواز نہیں، اعتبار دلیلی نہیں مانگتا آہد وہاں لاجواب کھڑا رہ گیا۔ زرش کی خاموشی اور صفائی نہ دینے کو اس نے اعتراف جرم سمجھ لیا۔ اسے لگا کہ زرش کے پاس جواب نہیں ہے، اس لیے وہ جذبات کا سہارا لے رہی ہے۔ اس کا منطقی دماغ اسے کہہ رہا تھا کہ دستخط اصلی ہے، وصیت سچ ہے اور ماں بھی یہی کہہ رہی ہے۔ اس کا مطلب زرش اور اس کا باپ واقعی ملوث ہے۔ آہد کی آنکھوں میں موجود درد آہستہ آہستہ سرد مہری اور نفرت میں بدلنے لگا۔ اس نے گہری سانس لی اور پیچھے ہٹ گیا۔ ٹھیک ہے زرش، تم نے صفائی نہ دے کر ثابت کر دیا کہ میرا شک یقین میں بدل جائے۔ تم نے میری محبت کا مان نہیں رکھا، بلکہ میری پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے۔ آج سے یہ دیوار کھڑی ہو گئی ہے۔ تم اپنے حصے کی جائیداد سنبھالو۔ میں اپنا حصہ، لیکن یاد رکھنا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ وہ مڑا اور لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ پھپھو شہلا نے موقع غنیمت جانا اور زرش کو گلے لگا کر رونے لگی۔ ہائے میری بچی، یہ کیا ہو گیا؟ تم فکر مت کرو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ یہ لوگ اندھے ہو گئے ہیں دولت میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ یوں پھپھو زرش کی نظر میں مسیحا بن گئی اور آہد ظالم۔ گھر تقسیم ہو گیا، بزنس بٹ گیا اور دو پیار کرنے والوں کے درمیان منطق اور ثبوت کی ایسی دیوار کھڑی ہو گئی جسے گرانا اب ناممکن لگ رہا تھا۔ زرش نے اسی دن قسم کھائی کہ وہ روئے گی نہیں، وہ آہد کے سامنے کمزور نہیں پڑے گی، وہ ایک کامیاب بزنس وومن بن کر دکھائے گی۔ اور آہد نے قسم کھائی کہ وہ اس لالچی خاندان کو کبھی پنپنے نہیں دے گا۔ ماضی کا وہ باب ابھی بند نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ ناسور بن کر رستا جا رہا تھا۔ ماں اور دادا کی تدفین کا بمشکل 3 دن گزرے تھے کہ آہد کے دل میں پلنے والا شک ایک زہریلے یقین میں بدلنے لگا۔ اس کی ماں نجمہ بیگم اور پھپھو شہلا نے اسے مسلسل یہ باور کروایا تھا کہ عالمگیر شاہ نے دادا کو دباؤ میں لے کر وصیت بدلوائی تھی۔ آہد کا منطقی دماغ ثبوت مانگتا تھا، اس لیے وہ چوری چھپے خاندانی وکیل مسٹر کمال کے آفس پہنچ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ مسٹر کمال پہلے ہی پھپھو کے ہاتھوں بک چکے ہیں۔ آفس کے نیم تاریک کمرے میں مسٹر کمال نے جھوٹ کا وہ پلندہ کھولا جس نے آہد کی دنیا اجاڑ دی۔ دیکھیں آہد صاحب، میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات آپ کو بتاؤں، مگر سچ یہی ہے کہ دادا جی کی طبیعت بگڑنے سے کچھ گھنٹے پہلے عالمگیر صاحب میرے پاس آئے تھے۔ وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ آپ کی منگیتر زرش بی بی بھی تھیں۔ ان دونوں نے مجھ پر دباؤ ڈالا کہ میں پرانی وصیت کو رد کر کے نئی وصیت تیار کروں جس میں بزنس کی تقسیم کا ذکر ہو۔ دادا جی نے مزاحمت کی تھی، وہ رو رہے تھے، مگر عالمگیر صاحب نے انہیں دھمکی دی کہ اگر انہوں نے سائن نہ کیے تو وہ زرش کی شادی کہیں اور کر دیں گے۔ دادا جی زرش سے بہت محبت کرتے تھے، وہ یہ برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے کامتے ہاتھوں سے سائن کر دیے، اور اسی صدمے نے ان کی جان لے لی۔ وکیل کے یہ الفاظ پگھلا ہوا سیسا بن کر آہد کے کانوں میں اترے۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ زرش بھی ساتھ تھی؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ وکیل نے منافقت سے سر جھکا لیا۔ جی ہاں، مجھے افسوس ہے کہ آہد صاحب، لیکن وہ لڑکی اتنی معصوم نہیں جتنی دکھتی ہے۔ اس نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر یہ کھیل کھیلا ہے۔ آہد کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں خون اتر آیا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ دنیا کو آگ لگا دے۔ جس لڑکی کو اس نے اپنے روح مانا تھا وہ اس کی دادا کی قاتل نکلے۔ وہ وہاں سے سیدھا گھر پہنچا۔ اس کی گاڑی کی رفتار اس کے غصے کی عکاس تھی۔ وہ طوفان کی طرح گھر میں داخل ہوا اور سیدھا پچھلے حصے عالمگیر شاہ کے پورشن کی طرف گیا، جہاں زرش اپنی ماں کی تسبیح ہاتھ میں لیے گمسم بیٹھی تھی۔ آہد نے دروازہ اتنی زور سے کھولا کہ زرش دہل گئی۔
اس نے سر اٹھا کر آہد کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی ایک موہوم سی امید تھی کہ شاید آہد اسے سمجھ نہیں آیا ہو، شاید وہ اسے گلے لگا کر کہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر آہد کے چہرے پر موجود وحشت نے اس کی یہ امید دم توڑ دی۔ آہد اس کے قریب آیا اور جھک کر اس کے چہرے کے بالکل سامنے آ گیا۔ کیوں زرش؟ آخر کیوں؟ دولت کی اتنی ہوس تھی کہ میرے دادا کی جان لے لی؟ زرش نے تڑپ کر کہا۔ آہد، تم پھر وہی بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا نا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ میرے پاپا… آہد نے دھاڑ کر اس کی بات کاٹی۔ خاموش، اپنے باپ کا نام مت لو میرے سامنے۔ میں ابھی وکیل کے پاس سے آ رہا ہوں، اس نے گواہی دی ہے زرش۔ اس نے بتایا ہے کہ تم اور تمہارا باپ اس کے آفس گئے تھے، تم نے دادا کو دھمکی دی تھی، تم دونوں باپ بیٹی قاتل ہو، تم نے میرے دادا کو مارا ہے، میری محبت کو مارا ہے۔ زرش پتھر کی ہو گئی، اسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل سینے سے نکال لیا ہو۔ وکیل؟ اس نے بمشکل کہا۔ آہد، تم نے ایک وکیل کی بات کا یقین کر لیا اور میری پوری زندگی کی محبت، میری وفاداری کو ٹھکرا دیا۔ تم مجھ سے پوچھنے کی بجائے ایک کاغذ اور ایک اجنبی شخص پر ایمان لے آئے۔ آہد نے نفرت سے اس کا بازو جھٹکا۔ کیونکہ کاغذ جھوٹ نہیں بولتے زرش، اور لوگ اکثر چہروں پر نقاب پہن کر دھوکہ دیتے ہیں، جیسا تم نے دیا۔ آج میرا تم سے اعتبار ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا ہے۔ یہ نکاح اب میرے لیے صرف ایک زنجیر ہے جس میں میں تمہیں جکڑ کر رکھوں گا۔ تم نے دولت مانگی تھی نا، اب تم دیکھو گی کہ میں اسی دولت اور طاقت سے تمہیں کیسے برباد کرتا ہوں۔ آج سے تم میری محبت نہیں، میرا شکار ہو۔ زرش کی آنکھوں سے آنسو بہنا بند ہو گئے، اس کے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور پہلی بار آہد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، جو محبت سے خالی ہو چکی تھی۔ مبارک ہو آہد، جہانگیر شاہ، تم جیت گئے۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تمہارے لیے رشتوں سے زیادہ کاغذ اہم ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم مجھے قاتل اور مکار سمجھتے ہو تو یہی صحیح۔ آج سے وہ زرش مر گئی جو تم پر جان دیتی تھی۔ اب تم میرا وہ روپ دیکھو گے جو تم نے بنایا ہے۔ اب جنگ ہوگی اور برابر کی ہوگی۔ آہد اسے حقارت سے دیکھتا ہوا چلا گیا، اور اس دن کے بعد محبت کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اگلے 2 سال شاہ ہاؤس اور بزنس کی دنیا نے تماشا دیکھا۔ آہد اور زرش جو کبھی ایک دوسرے کا سایہ تھے، اب ایک دوسرے کے سائے سے بھی نفرت کرتے تھے۔ زرش نے اپنے باپ کا بزنس سنبھالا اور خود کو ایک آہنی عورت میں تبدیل کر لیا۔ وہ ہر بورڈ میٹنگ میں، ہر آکشن میں آہد کے سامنے چٹان بن کر کھڑی ہوتی۔ وہ جان بوجھ کر ایسے پروجیکٹس میں کودتی جہاں آہد کی دلچسپی ہوتی، اور اپنی ذہانت سے اسے شکست دینے کی کوشش کرتی۔ وہ میٹنگز میں سب کے سامنے آہد کے آئیڈیاز پر تنقید کرتی، اسے ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی، اور آہد کا غصہ اور نفرت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا گیا۔ وہ زرش کی اس جھٹائی کو دیکھ کر جل بھن جاتا۔ اسے لگتا کہ زرش کو اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں۔ وہ اسے مزید کچلنے کے منصوبے بناتا۔ گھر میں وہ دونوں اجنبیوں کی طرح رہتے۔ اگر کبھی آمنا سامنا ہو بھی جاتا تو نظروں میں ایسی سرد مہری ہوتی کہ دیکھنے والوں کی بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ تایا اور چچا کے درمیان بول چال بند تھی۔ پھوپھو اور تائی جان جلتی پر تیل چھڑکتی رہتی، اور یوں 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ نفرت کی جڑیں گہری اور مضبوط ہو گئیں، اور آج پھر وہی تاریخ دہرائی گئی تھی۔ آہد نے زرش پر ڈیٹا لیک کا گھٹیا الزام لگایا تھا، اور اس بار بھی اس کے ہاتھ میں ثبوت تھے۔ زرش اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی، اس کا سر غصے سے پھٹ رہا تھا۔ میں نے ڈیٹا لیک نہیں کیا، یہ یقیناً اس سیاحت کی کوئی چال ہے مجھے نیچا دکھانے کے لیے، یا پھر گھر میں کوئی اور آستین کا سانپ ہے۔ وہ بڑبڑائی۔ اسی وقت اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ سکرین پر دانیر کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ دانیر پھوپھو شہلا کا بیٹا جو پچھلے کچھ مہینوں سے زرش کے بہت قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بظاہر بہت ہمدرد اور سلجھا ہوا بنتا تھا، زرش کے غم میں شریک ہوتا، آہد کی برائیاں کرتا اور زرش کو یقین دلاتا کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ زرش جانتی تھی کہ دانیر ایک نمبر کا نکھٹو اور موقع پرست انسان ہے، لیکن اس وقت اس سے آہد کو جلانے کے لیے کسی مہرے کی ضرورت تھی۔ اس نے فون اٹھایا۔ ہاں دانیر۔ دوسری طرف سے دانیر کی چاشنی میں ڈوبی آواز آئی۔ زرش، میں نے بھی سنا کہ آہد بھائی نے تم پر کتنا گھٹیا الزام لگایا ہے۔ میرا تو خون کھول رہا ہے۔ تم پریشان مت ہو، میں جانتا ہوں تم ایسا نہیں کر سکتی، تم بہت ٹینشن میں لگ رہی ہو۔ چلو آج ڈنر پر چلتے ہیں، تھوڑا موڈ چینج ہو جائے گا۔ پلیز انکار مت کرنا۔
زرش نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ وہ جانتی تھی کہ آہد اپنے جاسوسوں کے ذریعے اس کی پل پل کی خبر رکھتا ہے۔ اگر وہ دانیر کے ساتھ باہر گئی تو آہد کی انا کو کیسی ٹھیس پہنچے گی، یہ سوچ کر اس کے لبوں پر ایک انتقامی مسکراہٹ آ گئی۔ ٹھیک ہے دانیر، میں تیار ہوں، مجھے آدھے گھنٹے میں پک کر لو۔ آدھے گھنٹے بعد زرش ایک سیاہ رنگ کی دلکش ساڑی میں ملبوس دانیر کی گاڑی میں بیٹھ کر جا رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر اتنا بن سنور کر نکلی تھی کہ آہد کی نظر پڑے تو وہ جل کر راکھ ہو جائے۔ دانیر اسے دیکھ کر اپنی ڈال ٹپکانے لگا۔ آج تو تم غضب ڈھا رہی ہو زرش۔ کاش آہد بھائی کی آنکھیں ہوتی تو وہ دیکھتے کہ انہوں نے کیا ہیرا کھو دیا ہے۔ زرش نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ آہد کا نام مت لو، آج کی شام میں اس منحوس شخص کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ شہر کے ایک مہنگے ریسٹورنٹ میں پہنچے۔ دانیر نے زرش کے لیے کرسی کھینچی اور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا ہاتھ زرش کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ زرش، تم کب تک اس گھٹن میں رہو گی؟ آہد تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا، تم آزاد کیوں نہیں ہو جاتی؟ میں ہوں نا، میں تمہیں وہ خوشیاں دوں گا جو تم نے ہمیشہ چاہی ہیں۔ زرش نے بیزاری سے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا۔ اسے دانیر کا لمس سام کی طرح لگا، مگر اسی لمحے ریسٹورنٹ کا دروازہ زور سے کھلا اور آہد جہانگیر شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اس نے 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ کسی جنگ کے لیے آیا ہے۔ اس کی نظر سیدھی اس میز پر پڑی جہاں دانیر زرش کی طرف جھکا ہوا بیٹھا تھا۔ آہد کی آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا ان کی میز تک پہنچا۔ دانیر آہد کو دیکھ کر ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ ارے آہد بھائی، آپ یہاں؟ ہم تو بس… آہد نے دانیر کی بات سننے کی بجائے ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر دے مارا۔ دانیر لڑکھڑا کر پیچھے جا گرا۔ ریسٹورنٹ میں افراتفری مچ گئی۔ زرش غصے سے کھڑی ہو گئی۔ آہد، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم میرا پیچھا کر رہے ہو؟ آہد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے آہنی غریب سے زرش کا بازو دبوچا۔ اس کی انگلیاں زرش کے گوشت میں پیوست ہو رہی تھیں۔ چلو میرے ساتھ، اس نے زرش کو گھسیٹتے ہوئے کہا۔ چھوڑو مجھے، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ زرش نے مزاحمت کی مگر آہد کی طاقت کے آگے اس کی پیش نہ گئی۔ وہ اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا ریسٹورنٹ سے باہر لایا۔ دانیر نے اٹھنے کی کوشش کی مگر آہد کی خونی نظر دیکھ کر ہمت ہار گیا۔ باہر پارکنگ میں آہد نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور زرش کو اندر دھکا دیا۔ زرش نے نکلنے کی کوشش کی تو آہد نے جھک کر اس کے چہرے کے قریب آ کر دھاڑا۔ اگر باہر نکلنے کی کوشش کی تو میں تمہارا یہی تماشا بنا دوں گا زرش، اور تم جانتی ہو میں کیا کر سکتا ہوں۔ زرش سہم گئی۔ آہد نے دروازہ بند کیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کو ٹائرز کی چیخ کے ساتھ سڑک پر دوڑا دیا۔ گاڑی کی رفتار 120 کو چھو رہی تھی۔ زرش نے خوف اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ آہد کو دیکھا جو اسٹیئرنگ وہیل کو اتنی زور سے بھینچ رہا تھا کہ اس کے نکل سفید پڑ گئے تھے۔ تم چاہتے کیا مجھ سے آہد؟ زرش پھٹ پڑی۔ تم مجھ پر الزام لگاتے ہو، میری تذلیل کرتے ہو اور اب مجھے اغوا کر کے لے جا رہے ہو۔ تم نے میری زندگی جہنم بنا دی ہے۔ میں تھک گئی ہوں تم سے اور تمہاری زبردستی کی قید سے۔ آہد نے ایک جھٹکے سے بریک لگائی۔ گاڑی سڑک کے کنارے رک گئی۔ وہ زرش کی طرف گھوما۔ اس کی آنکھیں وحشتناک تھیں۔ تھک گئی ہو؟ ابھی تو شروعات ہے زرش۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم اس 2 ٹکے کے دانیر کے ساتھ رنگ رلیاں مناؤ گی اور میں خاموش تماشائی بنا رہوں گا؟ تم میری بیوی ہو مسز آہد جہانگیر شاہ۔ جب تک تمہارے نام کے ساتھ میرا نام جڑا ہے کوئی دوسرا مرد تمہارے سائے کو بھی نہیں چھو سکتا۔ زرش نے اپنی کلائی سہلائی جو آہد کی گرفت سے سرخ ہو چکی تھی اور چیخ کر بولی، تو ہٹا دو یہ نام، ختم کر دو یہ رشتہ۔ مجھے نہیں رہنا تمہاری بیوی بن کر۔ مجھے طلاق چاہیے آہد، ابھی اور اسی وقت۔ آزاد کرو مجھے اس اذیت سے۔ میں نفرت کرتی ہوں تم سے، تمہارے وجود سے، تمہاری ہر چیز سے۔ طلاق کا لفظ سن کر آہد کے چہرے پر ایک عجیب سا جنون طاری ہو گیا۔ اس نے زرش کے دونوں بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ ان کے چہروں کے درمیان صرف انچوں کا فاصلہ تھا۔ آہد کی گرم سانسیں زرش کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ نفرت کرتی ہوں؟ اس نے ہنس کے آواز میں پوچھا۔ گڈ، کرو نفرت، جتنی نفرت کر سکتی ہو کرو، کیونکہ محبت کے قابل تم رہی نہیں۔ لیکن طلاق؟ وہ طنزیہ ہنسا۔ طلاق کا خواب دیکھنا چھوڑ دو، میں تمہیں کبھی آزاد نہیں کروں گا۔ تم تڑپو گی، چیخو گی، مگر رہو گی میری ہی قید میں۔ یہی میرا انتقام ہے اور یہی تمہاری سزا۔
یہ کہہ کر آہد نے وہ کیا جو اس جیسا مرد کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس سے اتنی شدت سے زرش پر اپنا حق جتایا کہ اس کا ہونٹ سرخ ہو گیا۔ جو مہر محبت کی بارش سے لگنی تھی وہ نفرت کی آگ سے لگی اور زرش تنگ رہ گئی۔ یہ وہ آخری کیل تھی جو آہد نے اس رشتے میں ٹھونک دی تھی۔ یہ سراسر اعلان جنگ تھا۔ زرش نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ تم انسان نہیں، درندے ہو آہد۔ آہد نے اس کی گرفت چھوڑی اور دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر دی۔ انسان تو تم نے مار دیا تھا زرش، 2 سال پہلے اسی دن جب تم نے میرے دادا کا سودا کیا تھا۔ اب اس درندے کے ساتھ جینا سیکھ لو۔ گاڑی شاہ ہاؤس کی طرف رواں دواں تھی جہاں ایک نیا طوفان ان کا منتظر تھا، مگر زرش کے دل میں اب خوف نہیں تھا بلکہ ایک فیصلہ کن جنگ کا اعلان تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اب بات حد سے گزر چکی ہے اور اس قید کو توڑنے کے لیے اسے کچھ بہت بڑا کرنا پڑے گا، چاہے اس میں سب کچھ ہی کیوں نہ تباہ ہو جائے۔ شاہ ہاؤس کی فضا میں موت کا سا سکوت طاری تھا۔ صبح کاذب کا وقت تھا مگر مکینوں کی آنکھوں میں ویرانی کے ڈیرے تھے۔ کل رات آہد کی وحشت نے گھر کی بنیادیں ہلا دی تھی مگر قدرت ابھی اپنا سب سے بڑا وار کرنے والی تھی۔ عالمگیر شاہ کی صبر کی دیوار بالآخر گر چکے تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ اب مصلحت کا لبادہ اوڑھنے کا مطلب اپنی بیٹی کی لاش کو کندھا دینا ہے۔ انہوں نے اپنے وفادار ذرائع سے وہ زہر کا پیالہ حاصل کر لیا تھا جو 2 سال پہلے ان کی خوشیوں کو نگل گیا تھا۔ ان کے ہاتھ میں ایک ٹیبلٹ تھا جس میں وہ ویڈیو محفوظ تھی۔ وہ کسی طوفان کی طرح جہانگیر شاہ کے کمرے میں داخل ہوئے جہاں فجر کی نماز کے بعد نجمہ بیگم اور پھوپھو شہلا تسبیح پڑھنے کی اداکاری کر رہی تھی۔ جہانگیر شاہ بھائی کو دیکھ کر چونکے مگر عالمگیر شاہ نے بنا کوئی تمہید باندھے ٹیبلٹ ان کے سامنے میز پر پٹخ دیا۔ بھائی صاحب، آپ نے ساری زندگی مجھ سے ثبوت مانگا ہے نا؟ آپ کو لگتا تھا کہ آپ کا بھائی اور بھتیجی جائیداد کے لٹیرے ہیں، تو آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے کہ اصل سام کون ہے جسے آپ آستین میں پالتے رہے ہیں۔ ویڈیو پلے ہوئی تو کمرے کا درجہ حرارت منفی میں چلا گیا۔ سکرین پر وکیل مسٹر کمال کا آفس تھا۔ سامنے نجمہ بیگم اور پھوپھو شہلا بیٹھی تھیں۔ شہلا پھوپھو نوٹوں کی موٹی گڑیاں وکیل کی طرف کھسکا رہی تھیں اور ان کے لبوں سے نکلنے والا ہر لفظ وہاں موجود رشتوں کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ وکیل صاحب، وصیت کا مسودہ ایسا ہونا چاہیے کہ آہد کو یقین ہو جائے کہ یہ بٹوارہ عالمگیر نے مانگا ہے۔ دادا جی کے پرانے سائن ٹریس کروائیں۔ مجھے ہر حال میں زرش کو آہد کی نظروں سے گرانا ہے تاکہ میرا بیٹا دانیر اس گھر کا داماد بن سکے اور بھابھی کا راج قائم رہے۔ ویڈیو میں نجمہ بیگم کی تائیدی مسکراہٹ کسی خنجر سے کم نہ تھی۔ ویڈیو ختم ہوئی تو جہانگیر شاہ کے ہاتھ سے تصویر چھوٹ کر فرش پر بکھر گئی۔ دانے ہر طرف لڑک گئے، بالکل اس گھر کے رشتوں کی طرح۔ انہوں نے بے یقینی اور نفرت سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ نجمہ، تم نے بابا کو دھوکہ دیا، تم نے میرے بھائی کے خلاف مجھے اکسایا۔ کمرے میں ابھی سکتے کا عالم تھا کہ دروازے پر ایک ایسی آواز ابھری جس نے سب کو دل دہلا دیے۔ تو یہ قیمت تھی میری بربادی کی؟ سب نے پلٹ کر دیکھا۔ دروازے پر آہد جہانگیر شاہ کھڑا تھا مگر یہ وہ آہد نہیں تھا۔ اس کا چہرہ سفید کاغذ کی طرح بے جان تھا، آنکھیں لہو رنگ اور وجود کانپ رہا تھا۔ وہ کب آیا، کتنا سنا، یہ پوچھنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ آہد لڑکھڑاتے قدموں سے اندر آیا۔ اس کی نظریں اپنی ماں پر جمی تھی، وہ ماں جس کے قدموں میں اس نے جنت ڈھونڈی تھی۔ ماما، آپ نے کہا تھا چچا قاتل ہے، آپ نے کہا تھا زرش لٹیری ہے۔ میں نے آپ کے ایک ایک لفظ پر اپنی کائنات اجاڑ دی۔ میں نے اس لڑکی کو طوائفوں کی طرح ذلیل کیا جو میری عبادت کرتی تھی، صرف آپ کی خاطر۔ نجمہ بیگم روتے ہوئے آگے بڑھیں۔ بیٹا آہد، میں تو بس… آہد نے دھاڑ کر انہیں روکا۔ مت آئیے گا میرے قریب، آج میرا باپ نہیں مرا، میری ماں مر گئی ہے۔ آپ نے میرے دادا کو نہیں مارا، آپ نے اپنے بیٹے کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ اور پھپھو، وہ شہلا کی طرف مڑا جو دیوار سے لگی کانپ رہی تھی۔ آپ کو جائیداد چاہیے تھی، لے لیتی سب کچھ، بھیک مانگ لیتی مجھ سے، میں دے دیتا، مگر آپ نے مجھ سے میرا اعتبار کیوں چھینا؟ آہد کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ دیوانہ وار اپنے سر کو دیوار سے ٹکرانے لگا۔ میں نے کیا کر دیا؟ خدایا، میں نے زرش کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں نے اسے کل رات اغوا کیا، اس کے کردار پر کیچڑ اچھالا۔ زرش… اسے اچانک ہوش آیا اور وہ بگولے کی طرح کمرے سے نکل کر زرش کے پورشن کی طرف بھاگا۔ دل میں ایک ہول اٹھ رہا تھا کہ شاید بہت دیر ہو چکی ہے۔ زرش کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر ایسی خاموشی تھی جو ماتم کدہ گھروں میں ہوتی ہے۔ الماریاں کھلی تھی، کپڑے غائب تھے،
आहत का दिल पसलियों से टकराने लगा। उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी जहाँ एक कागज़ और वो हीरा जुड़ी अंगूठी रखी थी जो आहत ने उसे पहनाई थी। आहत ने लरसे हाथों से कागज़ उठाया। उस पर आंसुओं के निशान थे और सिर्फ चंद सतूर तहरीर थी। आहत, तुमने कल रात कहा था कि तुम मुझे तलाक नहीं दोगे ताकि मैं तुम्हारी कैद में रहूं और तड़पती रहूं। तुमने ठीक कहा था। जिस्म कैद किए जा सकते हैं आहत, मगर रूहें आज़ाद होती हैं। मैं अपना नापाक वजूद लेकर जा रही हूँ। तुम अपनी अना के महल में खुश रहना। मैं तुम्हें इस झूठे रिश्ते से आज़ाद करती हूँ। तुम्हारी मोहब्बत सोने का वो पान थी जो एक बूंद बारिश से ही उतर गया। बड़े तूफानों को कैसे सहार सकती है। आज तुमने उस रिश्ते के तकद्दुस को भी पामाल कर दिया है। मुझे कभी मत ढूंढना, क्योंकि मैं अपनी ही ज़ात को हमेशा के लिए गुम कर चुकी हूँ। तुम्हें क्या मिलूंगी? अब मुलाकात क़यामत के दिन ही होगी। आहत के मुंह से एक फलक शगाफ चीख निकली और वो वहीं कालीन पर गिर गया। नहीं ज़रिश, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं मर जाऊंगा। वापस आ जाओ। उसने अंगूठी को मुट्ठी में भींच लिया। वो पागलों की तरह पूरा घर छान मारा। गार्ड्स पर चीखा, मगर ज़रिश हवा में तहलील हो चुकी थी। जहांगीर शाह और आलमगीर शाह भी वहां पहुंच गए। आलमगीर शाह ने बेटी का खत पढ़ा तो वो भाई के सामने सीना तान कर खड़े हो गए। उनकी आंखों में खून था। सुन लो जहांगीर, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो तुम और तुम्हारा ये बेटा मेरा मरा हुआ मुंह को देखोगे। तुम्हारी बीवी और बहन ने मेरी हंसती हुई बच्ची को जिंदा लाश बना दिया। आहत उठा और गाड़ी लेकर सड़कों पर निकल गया। वो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, हर जगह दीवानों की तरह ज़रिश का नाम पुकारता रहा, मगर ज़रिश जा चुकी थी। वो उसकी दस्तरस से इतनी दूर निकल गई थी जहां आहत की दौलत और ताकत के हाथ नहीं पहुंच सकते थे। आहत घर वापस आया तो उसने अपनी माँ और पुप्पो को घर के एक वीरान हिस्से में कैद कर दिया। आज से आप दोनों मेरे लिए मर चुकी हैं। मैं आपकी शक्ल तब देखूंगा जब ज़रिश वापस आएगी, वरना मेरा जनाजा इस घर से निकलेगा। वो रात शाह हाउस पर भारी थी। आहत ज़रिश के कमरे में फर्श पर लेटा उसकी खुशबू को तलाश करता रहा, मगर वहां सिर्फ पछतावा था। वक्त बड़ा बेरहम मरहम है। ये जख्म भरता नहीं, बस दर्द की आदत डाल देता है। 2 साल का तवील अरसा बीत गया। उन 2 सालों में आहत जहांगीर शाह एक जिंदा लाश बन चुका था। वो बिजनेस टाइकॉन जिसकी एक झलक देखने के लिए दुनिया तरसती थी, अब एक मलंग की सूरत इख्तियार कर चुका था। आंखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के थे जिनमें नींद नहीं, सिर्फ इंतजार बसता था। उसने दुनिया का हर मुल्क छान मारा, जासूसों का जाल बिछा दिया और बिलाखिर कुदरत को उसकी तड़प पर रहम आ ही गया। उसे इस्तांबुल से खबर मिली कि ज़रिश वहाँ एक छोटी सी आर्ट गैलरी चलाती है और अपनी पेंटिंग्स बेचकर गुजारा करती है। आहत अगली ही फ्लाइट से तुर्की पहुंचा। शाम का वक्त था और बासफोर्स की पानियों में डूबता सूरज लहू रंग हो रहा था। आहत एक कैफे के बाहर खड़ा कांप रहा था। शीशे के उस पार वो मौजूद थी, मगर ये वो ज़रिश नहीं थी जिसे वो जानता था। उसने सफ़ेद रंग का सादा सा लिबास पहन रखा था। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, मगर उसकी आंखों में गहरा सुकून था और ठहराव था जो तूफानों के गुजर जाने के बाद समंदर में आता है। वो एक कैनवस पर रंग भर रही थी। आहत ने हिम्मत मुजतमा की और लड़खड़ाते कदमों से अंदर दाखिल हुआ। दरवाजे की घंटी बजी। ज़रिश ने सर उठाया। वो ब्रश उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया। 2 साल बाद वो दोनों आमने सामने थे। मुजरिम और मुल्ज़िमा नहीं, बल्कि एक पछतावा और एक हकीकत। आहत का ज़ब्त टूट गया। वो दौड़कर उसके करीब गया और उसके कदमों में गिर पड़ा। वो आहत जहांगीर शाह जिसकी गर्दन कभी नहीं झुकती थी, आज घुटनों के बल बैठा बिलक बिलक कर रो रहा था। ज़रिश, मुझे मार दो, मुझे गालियाँ दो, मेरे टुकड़े कर दो, मगर खुदारा यूँ अजनबी बनकर मत देखो। मैं जल रहा हूँ ज़रिश। पिछले 730 दिनों से मैं रोज़ मरता हूँ और रोज़ जीता हूँ। मुझे पता चल गया है कि तुम पाक थी। वो सब मेरी माँ की साजिश थी। मैं अंधा था, मैं बदबख्त था, मैं तुम्हारे काबिल नहीं, मगर मैं तुम्हारे बिना सांस नहीं ले सकता। मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हारी हर आंसू का हिसाब दूंगा। बस मुझे माफ़ कर दो, भीख दे दो मुझे अपनी मोहब्बत की। कैफे में मौजूद लोग हैरत से उस मंजर को देख रहे थे। आहत की सिसकियां फ़ज़ा में गूंज रही थी, मगर ज़रिश ने कोई रद्द अमल नहीं दिया। उसकी आंखें खुश्क थीं, सहरा की तरह खुश्क। उठ जाओ आहत। उसकी आवाज़ में ना गुस्सा था, ना नफरत,
صرف ایک ایسی سرد مہری تھی جس نے آہت کا دل چیر دیا۔ وہ کھڑا ہوا تو زرش نے کرسی کے پشت پر ہاتھ رکھا اور اسپاٹ لہجے میں بولی، تم معافی مانگنے آئے ہو؟ کس بات کی معافی آہت؟ اس رات کی جب تم نے مجھے قاتل کہا تھا، یا اس رات کی جب تم نے مجھے گاڑی میں اغوا کر کے میری عزت نفس کو اپنے جوتوں تلے روندا تھا، یا ان 2 سالوں کی جو میں نے تنہائی کے عذاب میں گزارے؟ آہت نے ہاتھ جوڑ دیے۔ ہر چیز کی معافی زرش، آہت نے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں کفارہ ادا کروں گا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ زرش کے لبوں پر ایک تلخ اور دلخراش مسکراہٹ ابھری۔ تم بزنس مین ہو آہت، تم سمجھتے ہو ہر ٹوٹی چیز جڑ سکتی ہے، لیکن زندگی بزنس نہیں ہوتی۔ کان جب ٹوٹ جائے تو اسے جوڑا جا سکتا ہے آہت، مگر جب لکڑی جل کر راکھ ہو جائے تو وہ دوبارہ درخت نہیں بن سکتی۔ میں وہ زرش نہیں ہوں جسے تم چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ زرش اسی رات مر گئی تھی جب تم نے اس کی عزت اور اس پاکیزہ رشتے کی دھجیاں اڑائی تھیں۔ اب تمہارے سامنے صرف اس کی راکھ بچی ہے۔ آہت تڑپ اٹھا، ایسا مت کہو، میں تمہیں پھر سے زندہ کروں گا، ہم نئی شروعات کریں گے۔ زرش نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی طاقت تھی۔ تم نے کہا تھا نا کہ تم مجھے طلاق نہیں دو گی تاکہ میں تمہاری قید میں رہوں۔ میں نے ان 2 سالوں میں سوچا کہ تم ٹھیک کہتے تھے، طلاق تو مسائل کا حل نہیں ہے۔ اس لیے سنو آہت جہانگیر شاہ، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی اور نہ ہی میں تمہارے ساتھ واپس جاؤں گی۔ میرا اور تمہارا رشتہ رہے گا، مگر صرف کاغذ پر، بالکل ویسے جیسے تم چاہتے تھے۔ آہت نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ یہ تو ظلم ہے زرش، یہ تو جہنم ہے، مجھے مار ڈالو مگر یہ سزا مت دو۔ زرش نے اپنا بیگ اٹھایا اور مڑنے لگی، پھر رک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا آخری فیصلہ سنایا۔ وہ جملے جو آہت کی روح پر مہر بن کر لگ گئے۔ ظلم، رحم تو تم نے بھی نہیں دکھایا تھا آہت، تم نے میری محبت کو اپنی انا کی بھیڑ چڑھایا تھا۔ آج میں اپنی انا کو تمہاری محبت پر ترجیح دیتی ہوں۔ تم چاہتے تھے میں قید رہوں، جاؤ، آج میں تمہیں قید کرتی ہوں۔ تم اب ساری زندگی پچھتاوے کی قید میں رہو گے۔ میرا نگاہ تمہارے نام رہے گا، مگر میری ذات تم پر حرام رہے گی۔ تم تڑپو گے، مچلو گے، مگر میں تمہیں میسر نہیں آؤں گی۔ یہی میرا انتقام ہے اور یہی تمہارا کفارہ۔ یہ کہہ کر وہ مڑی اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ آہت نے ہاتھ بڑھا کر اسے روکنا چاہا۔ زرش رکو، مت جاؤ، مگر الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ وہ شیشے کی دیوار سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ آزاد فضاؤں میں چلتی جا رہی تھی، سر اٹھا کر، بوجھ سے آزاد ہو کر، اور آہت وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اسے جیب سے وہ انگوٹھی نکالی اور سینے سے لگا لی۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ ہار چکا ہے، محبت ہار گئی تھی اور عزت نفس جیت گئی تھی۔ اسے اب ساری عمر اسی زندہ لاش بن کر جینا تھا، ایک ایسے رشتے کے ساتھ جو کاغذ پر موجود تھا مگر حقیقت میں مر چکا تھا۔ باہر اذان کی آواز گونجی اور آہت نے آنکھیں بند کر لی۔ اندھیرا چھا گیا، ہمیشہ کے لیے۔